بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس کو کیوں بیان کیا گیا تھا، اس صورت کے اندر اس کی کیا وجہ تھی، وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھی تھی۔ تو آج اس واقعے کے بعد جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا، ان کی دلوں کے بارے میں کہ ان کی دلیں سخت ہو گئیں، اس کے باوجود یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مردے کو زندہ کر کے دکھایا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کے اوپر جو ایک کیفیت طاری ہو گئی سختی والی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہاری دلیں سخت ہو گئی، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس واقعے کے بعد، گائے والا جو واقعہ تھا وہ اس کے بعد تمہاری دلیں سخت ہو گئی، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ اس سے کن کو خطاب ہے؟ بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کے اندر یہودی تھے۔ ایھا الیہود، اے یہودیوں تمہاری دلیں سخت ہو گئی، سلبت عن قبول الحق، حق کو قبول کرنے سے تمہاری دلیں سلب ہو گئی، یعنی سخت ہو گئی، حق کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ان کو پتہ تھا کہ اسلام حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن ان کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کی دلوں کو سخت قرار دیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ المذکور من احیاء القتیل، اس مردہ شخص کو زندہ کرنے سے جو مذکور ہوا، جو قصہ پیچھے ذکر ہوا کہ گائے کا پھر وہ زندہ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، تو زندہ کرنے والے اس قصے کے بعد بھی تمہاری دلیں سخت ہو گئی۔ وما قبلہ من الآیات، اور اس سے پہلے جو نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو معجزات تھے، اس سے پہلے بھی اس کے بعد تمہاری دلیں سخت ہو گئی، یعنی ایمان نہیں لے آئیں۔ فہیہ کل ہجارت، تو وہ دلیں پتھروں کی طرح ہو گئی۔ فہیہ کل ہجارت، تو یہ دلیں پتھروں کی طرح ہیں۔ فی القسوۃ، کس چیز میں یہاں پر پتھروں کی طرح ہے؟ تو کہتے ہیں فی القسوۃ، سختی میں، جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے، پتھر ٹھوس ہوتا ہے، تو تمہاری دلیں بھی سختی میں اور ٹھوس ہونے میں پتھروں کی طرح ہے۔ او اشد قسوتاً، او اشد قسوتاً، یا ان پتھروں سے بھی زیادہ تمہاری دلیں سخت ہیں۔ پتھر کم سخت ہوتے ہیں لیکن تمہاری دلیں زیادہ سخت ہو گئیں۔ منہا، ان پتھروں سے زیادہ، اشد، اشد یہ من کے ساتھ آتا ہے نا، تو اشد منہا، ان پتھروں سے بھی زیادہ تمہاری دلیں سخت ہو گئی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یتفجر منہ الانہار، جن پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی کی نہریں چلتی ہیں، جیسے چشمے وغیرہ ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر، تو وہاں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو جب چاک ہوتے ہیں، جب پھٹ جاتے ہیں، یشقق، جب وہ پتھر چاک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، تو فیخرج منہ الماء، تو ان پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ جیسے چشمے ٹوٹتا ہے پتھر، تو اس ٹوٹنے کی وجہ سے اندر سے پہاڑوں کی سے وہ چشمے جاری ہوتے ہیں، تو اس سے پانی ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے، ان پتھروں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے، چاک ہو جانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ شقق کے بعد اس کی صرفی تحقیق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الشین، تو اس میں تا کا اصل یعنی شین میں ادغام ہے، یعنی یشقق اصل میں تھا یتشقق، یتشقق تھا تو یتشقق، تو تا کو شین کیا صرفی قاعدے کی وجہ سے، پھر شین کا شین میں ادغام ہوا، تو تا کا اصل میں یعنی شین میں ادغام ہو گیا، یتشقق سے یشقق ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ، اور ان پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں، یحبط مانے گرنا، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ پتھر گرتے ہیں، ینزل
من علو الی اسفل، بلندی سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں، جب انہیں خوف طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا تو وہ بلندی سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو پتھر گرتے ہیں، پتھروں پر ہی یہ ساری چیزیں طاری ہوتی ہیں جو پتھروں کے کم سخت ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے، ان الفاظ کے ساتھ، ان جملوں کے ساتھ پتھروں کے سختی کے کم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَقُلُوبُكُمْ تَتَأَثَّرُ وَلَا تَلِينَ وَلَا يَخْشَى، اور تمہاری دلیں اس سے مؤثر نہیں ہوتی، لا تتأثر مؤثر نہیں ہوتی، تمہاری دلیں اس سے متاثر نہیں ہوتی، یعنی تم پر ان چیزوں سے اثر نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا تمہارے دلوں پر اثر نہیں کرتا کہ وہ نرم ہو جائیں، ولا تلین تو وہ نرم نہیں ہوتی، ولا تخشع اور نہ ہی وہ خشیت کرتی ہیں، ڈرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وما اللہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافل اما تعملون، بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ لِوَقْتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مؤخر کیا ہے، تمہارے اعمال کی پکڑ اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ لِوَقْتِكُمْ، تمہارے وقت کی وجہ سے، تمہارے اجل کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت کیا ہے جس وقت کے اندر تمہاری پکڑ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ایک قرات بیان کر رہے ہیں تعملون کے بارے میں، کہ تعملون کو یعملون بھی پڑھنا ایک قرات کے اندر آیا ہے۔ وفی قراءۃ فی التحتانیۃ، تعملون کے اندر جو ہے وہ ایک قرات میں تحتانیت کے ساتھ ہے۔ تحتانیت بولتے ہیں نیچے نقطہ دینا، تحت بولتے ہیں نیچے، تو تحتانیت یعنی نیچے نقطے دے کر پڑھنا، تو تعملون کے اوپر نقطے ہیں تا، یعنی تو اس کو یعملون بھی ایک قرات کے اندر آیا ہے۔ تو جب اس کو تعملون کی جگہ پر ہم یعملون پڑھیں گے تو فیہ التفات عن الخطاب، تو اس میں خطاب سے التفات ہے۔ جب اس کو تعملون کی جگہ پر یعملون پڑھیں گے تو یہ التفات ہوگا۔ التفات کہتے ہیں ایک انداز بیان سے دوسرے انداز بیان کی طرف پھر جانا، جیسے بندہ پہلے مخاطب کا صیغہ استعمال کرتا رہا، پھر اس نے غائب کے صیغے کی طرف یا متکلم کے صیغے کی طرف التفات کر لیا، پھر گیا، تو اس کو التفات بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر شروع میں قست قلوبکم خطاب تھا کہ تمہاری دلیں سخت ہو گئی، تو جب ہم اس کو یعملون پڑھیں گے تو خطاب سے غائب کی طرف یہ التفات ہو جائے گا، کلام پھر جائے گا، اور اس کی وجہ سے بھی کلام کے اندر یہ حسن پیدا ہوتا ہے اور کلام مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے بلاغت کے اندر اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں افا تطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو، تطمعون امید رکھنا، کوئی بات کی دل کے اندر کسی کی طمع رکھنا، لالچ رکھنا۔ افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ یؤمنون کا فاعل کون ہے؟ یہودی۔ اے مومنو ایھا المومنون، اے مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ یؤمنون اگر نکالا اے الیہود، یعنی یہودی تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، تم اس امید میں ہو۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے، حالانکہ واو یہاں پر حالیہ ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں۔ فریقن کے بعد نکالا طائفتن، یعنی ایک گروہ ہے، فریق کا مطلب ایک گروہ، ایک گروپ، منہم یعنی ان یہودیوں میں سے، ان یہودیوں میں سے وہ گروہ کون سا ہے؟ احبارہم، ان کے رہنما، ان کے مذہبی رہنما۔
تو وہ کیا کرتے ہیں، یسمعون کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، یعنی وہ تورات کو سنتے ہیں، پھر تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو وہ سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کلام اللہ کو، تورات کے اندر جو اللہ کا کلام ہے اس کو یحرفونہ، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، یغیرونہ، اس کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر جو بیان کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح ہے، پھر سمجھنے کے بعد بھی وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر دیتے ہیں سمجھنے کے بعد۔ فہموہ، عقلو کے بعد فہموہ، اس کا معنی بتایا کہ عقلو معنی فہموہ یعنی اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کلام اللہ کے اندر، تورات کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مذکور ہے، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی وہ کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق اس کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ انہم مفترون، وہ جانتے ہیں کہ وہ خود کیا ہیں، مفترون، وہ گھڑا ہوا ہے۔ والحمزۃ للانکار، اور افتطمعون کے اندر جو شروع والی یہ آیت تھی نا، جیسے شروع ہو رہی تو یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ انکاریہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف استفہامیہ پوچھنے کے لیے کہ کیا تم امید میں ہو، تو یہاں پر استفہامیہ انکاریہ ہے، یعنی انکار کے لیے، یعنی تم امید نہ رکھو، لا تطمعو، تم ان کے ایمان لے آنے کی امید نہ رکھو، فلہم سابقتن، فلہم سابقتم بالکفر، تو وہ کفر کے اندر ثابت قدمی کرنے والے ہیں، وہ کفر اختیار کرنے میں ثابت قدم ہیں، یعنی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو تم ان کے امید میں نہ رہو۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیجیے گا۔